راحت ہمارے بھائی کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، میرا کویشچن ہے سم ٹائم آئی ایم فیلنگ سو مچ اریٹیٹڈ اور کڑوی کڑوی بات کرتا ہوں، کہیں پر چلا جاؤں سب کچھ چھوڑ کر. تو یہ بڑی کامن فیلنگ ہے، یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ روح کو مضبوط کریں. جتنی روح مضبوط ہوگی آپ کو یہ چیزیں فائٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. وہ کوٹ ہے نا، یو ہیو ٹو ٹیک دا پین، ادھر ٹیک دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف سفرنگ. یا ڈسپلن کی پین لے لیں، اپنی روح کو ڈسپلن کریں، اس کو خرافات سے دور رکھیں، اس کو اس کی خوراک دیتے رہیں. جب آپ کی روح مضبوط ہو جائے گی تو ٹرسٹ می یہ چیزیں آپ کے لیے ڈیل کرنا آسان ہو جائیں گی، رائٹ. اور جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں، بلیف کے ساتھ کہ میرے وسوسے جو ہے وہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ می، رائٹ. اور اللہ سے دعا ضرور کیا کریں، دعا بہت بڑا سٹریس ریلیزر ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، ایکسرسائز کریں، جم جائیں، ٹھیک ہے، واک کیا کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں. خوشی کا تعلق کسی سرکمسٹانس کے ساتھ نہیں، خوش رہا کریں، اپنے آپ کو بنایا کریں، سجایا کریں، ٹھیک ہے، تیار شیار ہوا کریں، اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. یو کین ٹیک یور سیلف آؤٹ آف اٹ، یو کین ڈو اٹ، اوکے. آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور یہ پریکٹیکل گائیڈ لائنس کو فالو کریں. اوکے جی. جی السلام علیکم، آئی ایم فرام بنگلہ دیش. سر پلیز say something about pyramid history, nobody can explain this topic. ضرور، لیکن چونکہ ابھی یہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے لیکچر کے ساتھ نہیں ہے، اسپرچل کنٹینٹمنٹ لیکچر ہے. ٹین ایجر کڈس کے لیے کوئی لیکچر دیں پلیز، وہ کیسے آج کے مسائل کا مقابلہ کریں. ضرور انشاءاللہ. اس ایج گروپ کو بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، 13 سے 16 سال. ان سے آپ نے سختی زیادہ نہیں کرنی، چیخنا چلانا نہیں ہے، بہت صبر کے ساتھ آپ نے ان کی بات سننی ہے اور ان کو یہ پروو کرنا ہے کہ آئی کیئر فار یو. ٹھیک ہے، آپ نے سینٹینسز ایسے یوز کرنے، اسٹارٹ ہی کنورسیشن ایسے کرنی ہے کہ بیٹا یو نو آئی کیئر فار یو، اوکے، اور بیٹا یو نو کہ اوکے بیٹا آئی ایگری ود یو، بٹ بیٹا ایسے نہ کرو، مجھے تمہاری فکر ہے، وغیرہ وغیرہ. یو آلویز ہیو ٹو شو دیم یو آر کیئرنگ فار دیم. اینڈ سیکنڈلی نیور ایور شاؤٹ ایٹ دس ایج گروپ، اور ان پہ زیادہ روب بھی جمانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس ایج گروپ کے بچے پھر ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں. اوکے. مبشر کہتے ہیں علی بھائی آج کل بہت سے سیکٹس ہیں، آپ کی اور سہیل بھائی کی ویڈیو پتہ چلا ساحل بھائی کے علماء دجال کی تقلید کریں گے، پھر ہم کیسے مطمئن ہوں. اوکے. پہلی بات ہے کہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ اس دور میں ظاہر ہے کہ باطل علماء، ناٹ علماء، باطل علماء کہنا چاہیے، اچھے علماء موجود ہیں ہمارے ارد گرد، اسپیشلی اذان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو منسلک ہیں، اور آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے، بہت سے ہوں گے. باطل علماء جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ فالو کریں گے اور باطل لوگ بھی فالو کریں گے. تو سیکٹ کون سا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پرنسپلز دیکھنے پڑیں گے، رائٹ. میں انفیکٹ آج ہی اپنی قرآن تفسیر کی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہاؤ ٹو نو کہ کون سا بندہ قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اس کے اصول ڈیفائنڈ ہے. نمبر 1 کہ کیا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آ رہا ہے، یعنی کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں دین سمجھایا وہ ویسے سمجھا رہا ہے، حدیث کا سہارا لے کے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا سہارا لے کے، حدیث کا ان شارٹ سہارا لے کے. دوسرا وہ صحابہ کی میتھڈالوجی فالو کر رہا ہے، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے، کیا وہ اس طرح دین ہمیں بتا رہا ہے. اوکے. بڑا ایزی ہے، اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی ٹرانسلیشن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بیسیکلی کہ کون سے سیکٹ نے کس طرح قرآن کی ورسز کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ عام بندے کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا سیکٹ ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بیسک نالج ایٹ لیسٹ اپنا اس حد تک لانا ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ صحابہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقائد دیے، اور ان عقائد سے ہٹ کے جو بات کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ امت کے اجماع سے نکل گیا. اجماع فالو کرنا بہت ضروری ہے، کنسنسس، رائٹ. اسکالرز کین ناٹ ڈو سچ اے مسٹیک کہ وہ ایک غلط چیز پہ کنسنسس بنا لے اپنا. تو اسکالرز کا کنسنسس آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، معاملات میں. باقی فقہی اختلافات تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی موجود ہے، وچ سیکٹ از رائٹ. آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جائیے، وہاں پہ ایک ویڈیو ہے وچ سیکٹ از رائٹ. اوکے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اچھا جی.
اگلا سوال ہے از ایتھیزم آرگنائزیشن کنٹرولڈ بائی ایلومیناٹی؟ ڈیفینیٹلی اس پہ میں نے بات کی ہے ایلومیناٹی کے ٹاپک پہ، آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اوکے جی پیچھے ہم جاتے ہیں کیونکہ اوپر ماشاءاللہ ہمارے کچھ سوالات ہیں. رزق کی کشادگی کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. اوکے آئی تھنک مجھے یہاں سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو سیل فون میرے پاس ہے اس میں سارے کے سارے کمنٹس نہیں آ رہے. اچھا اریٹیٹڈ والا سوال ہم نے ڈیل کر لیا ہے. جی سوال یہ ہے کہ آئی ایم اے مدر. اوکے میرے ہسبینڈ جب بھی آ جاتے تو غصہ آتا ہے ان کو. اوکے دیکھیں جی یہ بڑا مسئلہ ہے، ہسبینڈس کو غصہ آنا. آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہو، ان کو کسی نہ کسی طرح یہ میسیج پہنچایا جائے کہ دے شوڈ ناٹ بی اسپیکنگ لائک دس، دے شوڈ ناٹ بی ایکٹنگ لائک دس. قوام کا یہ ہرگز بھی لہجہ اور قوام کا ہرگز بھی اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وین ایوری ون از لکنگ اپ ٹو دیٹ پرسن، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ لیڈر ہے ہاؤس کا، وہی اگر غصہ کرنے لگ جائے گا تو پھر کیا پیچھے بچا؟ پیچھے پھر بچوں نے بھی اسی طرح ایکٹ کرنا ہے، پھر وہ ایک نیگیٹو انرجی پورے گھر میں پھیل جائے گی. رائٹ سم ہاؤ پتہ نہیں ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ قوام ہونے کا مطلب، مرد ہونے کا مطلب ہے غسیلا ہونا چاہیے اور ہر وقت روب جمانا چاہیے. تو روب جو ہے وہ تو مجھے ایک اسکالر نے ایک بار کہا تھا کہ علی بھائی روب جو ہے نا وہ میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے جو دشمن کفار ہیں. اوکے ناٹ دی نارمل ونس، ظاہر ہے کہ جو دشمنی پہ آ گئے ہیں اور جنگ کرنے آ گئے ہیں تو روب تو ان پہ جمانا ہے نا. تو عورت ذات پہ کیا روب جمانا ہے، بیوی پہ کیا روب جمانا ہے. تو ان کا بڑا خوبصورت ورڈس تھے کہ بیوی سے صرف اور صرف جو ہے وہ محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ آپ کے لیے ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہسبینڈز بہت غصہ کرتے ہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طرح آپ کو کسی بڑے سے ان کی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، یا اللہ سے دعا کریں کہ کسی طرح اللہ انہیں کچھ سنا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور ان کو ریئلائز ہو جائے ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ ان کا بیہیویئر بہت زیادہ غلط ہے. اوکے جی اگلی بات ہے جی کہ اوکے مدر کیا کویشچن جو ہے وہ ہو گیا ہے. جی ایتھیزم پہ سوال چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں ڈیل کروں گا انشاءاللہ دوبارہ سے. ٹائم بھی ہمارے پاس ذرا شارٹ ہے. اوکے اوکے پھر ایتھیزم کے اوپر زیادہ چلیں اپنے فرینڈس کی طرف، بیکاز میں ریلیجس تھاٹس. اوکے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے سسٹر نے کہ وہ ان کے جو فرینڈز ہیں ان کی وہ چیلنج دے رہی ہیں بہت زیادہ اور کٹ آف ہو رہی ہیں. تو سو وٹ، شروع میں ریزسٹنس آئے گی لیکن وہی فرینڈز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ کی کنسسٹنسی کو دیکھ کے وہ بھی چینج ہو جائیں. لیکن آپ اپنے اخلاق کو اتنا زبردست رکھیں کہ آپ ان کے لیے نمونہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈسگرنٹلڈ ہو جائیں، غصہ کرنے لگیں، ان پہ غصہ آتا ہے تو آپ ٹھیک ہے ان کی نیگیٹیوٹی زیادہ نہ لیں، ان کے پاس جب بھی بیٹھیں اچھی بات کریں اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اس پرابلم کو. اور یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے آپ کے لیے اور اس کا ریوارڈ ہے آپ کے لیے. اوکے ہمارے نبی کو لوگوں نے بہت دکھ دیا، بلکہ مجھے وہ ایک اسکالر کا بار بار سینٹینس یاد آتا ہے کہ وہ آپ جیسے ماشاءاللہ جو دیندار یوتھ ہے، جو ہماری سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں، جنہیں یونیورسٹی میں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جن کو پروفیسرز تانے دیتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو باتیں کس کے باتیں لگائی جاتی ہیں انہیں، مطلب آل سارٹس آف یہ چیزیں. تو ان اسکالر نے بڑا خوبصورت سینٹینس بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کوئی ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح غم دیا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دیا گیا تھا. تو غم نہ کریں، یہ پیکیج کا حصہ ہے، ریزسٹنس آنا، کٹ آف ہو جانا. رائٹ تو اللہ نے چاہا تو وہی لوگ، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. آئی تھنک سورہ فرقان کی آیت ہے، آئی ایم ناٹ شیور بٹ آیت ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریپیل ایول ود گڈ
and the result of that will be you will see that those people who were your enemies will become your friend. Okay, तो इस फॉर्मूले को, evil को goodness से रिपेल करें और परेशान ना हो उनकी बातों पे. इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, और इसको मैनेज करने की कोशिश करें. ओके, और हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू बैलेंस डोपामीन. अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है. डोपामीन वो केमिकल है जो इंसान को मतलब अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट दिलवाता है और इंसान को फुलफिलमेंट की एक सेंस आती है, ठीक है, डोपामीन जब भी उसे मिलता है. लेकिन डोपामीन की ज़रूरत से ज़्यादा डोज इंसान को सेल्फिश बना देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाती है. इंसान ज़ॉम्बी, लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है, उसके माइंड में और कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन और ख्वाहिशात होती हैं. इसका हल है, इसको आप काउंटर करें, इसकी डोज़ को कम करें, वो चीज़ें कम से कम यूज़ करें जो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन देती हैं. उन चीज़ों को बढ़ाएं जो आप सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए कर रहे हैं. जैसे स्पेशल टाइम निकाल के कमरे से उठ के अपने आप को फोर्स करके किसी के घर जाना उसकी तीमारदारी के लिए, या वैसे ही उसको विजिट करना, राइट, और उससे जाके बातें करना. ये वो चीज़ें हैं, गिविंग वाली चीज़ें हैं. या एक स्पेसिफिक डे निकाल के बिरयानी तकसीम करना, जैसे मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन दी थी, तो इससे जो है. ओके, वी आर क्रेजी, एंगर, एग्रेशन, मीटर घूम जाता है, तो गुस्से पे काबू करें और कंट्रोल करें अपने इमोशन. आप इमोशंस पे कंट्रोल कर सकती हैं, हर बंदे का अपने इमोशंस पे कंट्रोल है. इसकी दलील ये है कि असल में अगला जब हम देखें ना कि हमसे वीक है, वीक सिचुएशन में, उसमें हम गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन अगर सेम सिचुएशन में हमारा बॉस होगा, हमें तनख्वाह देने वाला होगा, उसके सामने हम गुस्सा नहीं होंगे. इसका मतलब है कि हमारा गुस्से पे कंट्रोल है, लेकिन वी मेड अ चॉइस कि नहीं, बीवी के सामने इसलिए गुस्सा होना है क्योंकि वो वीकर पोजीशन में है, छोटे भाई बहन के साथ इसलिए होना है वो वीकर पोजीशन में. लेकिन अगर वही सख्त बात, वही गलत बात या वही फ्रस्ट्रेशन दिलाने वाली चीज़ें कोई बॉस करेगा या कोई ऐसा बंदा जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं करेगा, तो हम गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे. तो प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल करना सीखें. मुसलमान का जेवर है सब्र, पेशेंस उसका जेवर है. पेशेंट रहें और याद रखें कि माइंड इज़ लाइक अ मसल. ये जो हमारा माइंड है, जिस तरह आप डेली एक्सरसाइज करते हैं मसल ग्रो करता है ना, तो सब्र भी ग्रो करेगा. आपका ये गुस्से पे कंट्रोल करने वाला जो एटीट्यूड है ये भी ग्रो करेगा. ओके, तो आखिरी सवाल इंशाल्लाह हम ले लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं. ओके, अल्लाह ताला आपके माशाल्लाह मोहम्मद नुमान ज़िया, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. उनकी डेथ हो गई 6 अगस्त को, और तमाम लोग इनके वालिद के लिए बहुत दुआ करें क्योंकि आप सबकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी. अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए आपके वालिद की, और आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए और आपकी फैमिली को सब्र जमील अता करें. ओके, हाउ टू बी काम एंड सॉफ्ट विद अदर्स व्हेन यू आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. अच्छा सवाल है और आखिरी सवाल है. ओके, there are lots of methods to deal with negativity. One is कि you surround yourself with good people. If you can't avoid those negative people, you ensure that you counter that negativity. उस नेगेटिविटी को आप निकालें, ज़ाया करें पॉजिटिविटी के साथ. अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें या कोई ऐसी चीज़ें रखें या ताल्लुक़ रखें किसी ऐसी चीज़ के साथ जो उस नेगेटिविटी को ज़ायल कर दे. अगर वो नेगेटिविटी समो गई आप में और आप में उसने घर डाल लिया, तो फिर वो आपको भी डैमेज करेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेगी, राइट. तो अपनी एनर्जी को बचाएं, आप बचा सकते हैं. आपकी एनर्जी प्रेशियस है, छोटी छोटी बातों पे मत जो है ना उस नेगेटिविटी को हावी ना होने दें. आई नो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही हल है. जब आपके इर्द गिर्द है ही नेगेटिविटी, आप निकल भी नहीं सकते वहाँ से, तो उसको ज़ाइल करें जल्दी से जल्दी, ताकि वो आप पे सवार ना हो जाए, आप पे जो है वो चढ़ ना दौड़े. और अल्लाह से दुआ सबसे बड़ी चीज़ है. 7 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ हैं
کسی اچھے دوست سے بات کر لی, اوکے, اس سے غم شیئر کر لیا, دس گیوز یو پازیٹیو انرجی. یا ویسے ہی کوئی آؤٹنگ کر لی, یا قرآن کی تلاوت کر لی وغیرہ وغیرہ, اوکے, آل دیز تھنگس. تو دس ول گیو یو دیٹ ریکوائرڈ انرجی, اور اس کو آپ کو زائل کرنا ہوگا. اوکے جی, ابھی ٹائم ختم ہوا جاتا ہے, اور انشاءاللہ مزید سیشنز بھی کریں گے. آپ کے سوالات مزید میں لوں گا دوبارہ انشاءاللہ لائیو سیشن میں اپنے پیج سے کروں گا, اور اس میں سارے جو مجھے ان باکس میں کویشچنز آئے ان کو میں ضرور ایڈریس کروں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا کریں, اور پلیز یہ جان لیں کہ روح کی حفاظت کیے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر روح رہ گئی بغیر خوراک کے تو انسان چل ہی نہیں سکتا دنیا میں. اس لیے سب سے اولین ترجیح اپنی روح کو دیں, اس کی غذا کو دیں, اس کو گرو کریں. جب آپ اس کو گرو کریں گے آپ خود اپنے اندر ایسی ایسی چینجز دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یار سال پہلے میں ایسا تھا, 6 مہینے پہلے میں ایسا تھا, اب مجھے کیا ہو گیا, یہ پاور میرے اندر کہاں سے آ گئی ہے. تو اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے اسلام پریکٹس کریں. پریکٹس سے مراد ہے اپنا مزاج اسلامی بنائیں, اپنی سوچ اسلامی بنائیں, اپنے اندر وہ کوالٹیز لے کے آئیں جو اسلام انسٹل کرتا ہے, رائٹ. اور وہ کوالٹیز لانی پڑیں گی, آپ کو لانی پڑیں گی, اوکے, بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائیں گی, اس پہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات, دین کا علم حاصل کیجئے. تو دین کے علم کے لیے جو میں نے آپ کو ورک شاپس بھی اناؤنس کی ہیں وہ فالو کریں, اور خود سے بھی انشاءاللہ علم حاصل کریں, کسی اسکالر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائیں گے اور ہماری کوششیں قبول فرمائیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں, خوش رہا کریں, اور اپنی انرجیز کو قائم رکھیں, پازیٹیو رکھیں, اور اللہ کو اپنا مولا ولی بنا لیں, ہیلپر بنا لیں. آپ کی عادت سے زیادہ, بلکہ آپ کی ساری ٹینشنیں جو ہے ختم ہو جائیں گی جب آپ اللہ پہ ایک چیز چھوڑ دیں گے.